بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اور اس میں جو ہنگامہ رہی ہے، جو دینگا مشتی ہے، جو مچھلی منڈی کا بازار ہے، وہ کسی اور نے گرم نہیں کر رکھا، وہ خود حکومت نے گرم کر رکھا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان عمران احمد خان نیازی کی ہدایت کے اوپر ایسا کیا جا رہا ہے۔ ایسی فوٹیجز آپ کو میں دکھانے والا ہوں جس میں کہ آپ کو حکومتی ارکان سیٹیاں بجاتے نظر آئیں گے، حکومتی وزراء کہکے لگاتے نظر آئیں گے، ڈیسک بجاتے نظر آئیں گے، اپنی نشستوں پہ کھڑے نظر آئیں گے، اور ایک حکومتی رکن جو ہے وہ باقاعدہ ننگی گالیاں دیتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ علی نواز اوان نام ہے اس شخصیت کا، یہ NA53 سے منتخب ہوئے اسلام آباد سے 2018 کے انتخابات میں، اور جس طرح سے خواتین ان کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں موجود ہیں، ارکان قومی اسمبلی ظاہر ہے وہاں پر موجود ہیں، شیخ رحیل اصغر ہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ اس قدر ننگی اور بیہودہ گالیاں نکال رہے ہیں کہ شاید میرا خیال ہے پروڈیوسر صاحب جو ہیں وہ ان کی آواز کو میوٹ کر دیں گے، کیونکہ وہ آواز سنائی نہیں جا سکتی۔ ظاہر ہے یہ جو ویلاگ ہے، یہ جو خواتین ہیں وہ بھی دیکھتی ہیں، اور میری تہذیب جو ہے یا میرا جو اپ برنگنگ ہے وہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ میں آپ کو وہ بد تہذیبی باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے رکھ دوں جو کہ PTI کے حکومتی ارکان نے آج ایوان کے اندر کی ہے۔ اگرچہ ویسے مکمل اور ننگا سچ تو ضرور دکھانا چاہیے اور بتانا چاہیے لوگوں کو، تاکہ ان کی جو بھی حکمران ہو، جو بھی اپوزیشن کے لوگ ہوں، ان کی حقیقت جو ہے وہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ لیکن کیا کریں، کچھ مجبوریاں ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ تہذیب کے نام پر بھی ہیں، ہماری روایات کے نام پر بھی ہیں، ہمارے مذہب کے حوالے سے بھی ہیں، اور کچھ قوانین کی بھی مجبوریاں موجود ہیں۔ بہرحال وہ علی نواز صاحب جو ہیں وہ ننگی گالیاں دے رہے ہیں ماں بہن کی، اور ان کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ شیخ رحیل اصغر صاحب آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، پیپلز پارٹی کے ایک شخصیت ہے، کچھ دوسرے لوگ ہیں، کچھ خواتین ہیں، لیکن فواد چودھری صاحب جو ہیں ان کا بڑا زبردست رول ہے یہاں پر۔ وہ مسکرا رہے ہیں، وہ ہنس رہے ہیں، بڑے خوش ہو رہے ہیں علی نواز کی کارکردگی کے اوپر، اور وہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کر رہے، بالکل ایسے جیسے بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تو ایک صرف شخصیت ہے، ایک MNA ہے، 341 کا ایوان ہے، اس میں سے ایک علی نواز اوان صاحب بھی ہیں۔ اب کیا کریں کہ جب وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ خود اجلاس کریں اپنی پارلیمانی پارٹی کا، اور اس میں باقاعدہ طور پر وہ ہدایت جاری کریں کہ جناب اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا ہے، دعائی خدا دی، یعنی اندازہ لاؤ کہ یہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے اپوزیشن نے بجٹ اجلاس کے دوران، اب ہو رہا ہے کہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا ہے حکومت نے۔ بھائی اگر آپ نے اتنا اچھا بجٹ پیش کیا ہے تو آپ اپوزیشن کو کس بات کا ٹف ٹائم دے رہے ہیں؟ اپوزیشن تو پہلے ہی ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے گزشتہ 3 سال سے۔ کبھی زرداری صاحب اندر ہیں، کبھی شہباز شریف صاحب اندر ہیں، کبھی حمزہ اندر ہیں، کبھی مریم اندر ہیں، کبھی مطلب رانا ثناء اللہ کے اوپر آپ 2 نمبر طریقے سے چیسٹ ڈال دیتے ہیں، کبھی کچھ، یعنی آپ نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا اپوزیشن کو دبانے کے لیے۔ اس سے زیادہ ٹف ٹائم اور کیا ہوگا ان کے لیے؟ اور حکومت جو ہے وہ ان کو ٹف ٹائم دینے کی باتیں کر رہی ہے۔ اجلاس شروع ہوا تو صرف جیسے ہی جو ہیں شہباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر وہ کھڑے ہوئے تقریر کرنے کے لیے، تو حکومتی ارکان جو ہیں وہ ان کے ڈائس کے گرد آئے، اور وہاں پر آ کر انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا، جس پر اپوزیشن کے ارکان یعنی مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ اور مریم اورنگزیب صاحبہ اور دوسرے جو ارکان تھے وہ بھی ان کے پاس آ گئے، رانا تنویر صاحب، تو پھر وہ ان کو وہاں سے ہٹایا گیا، اور وہ ایک شہباز شریف نے اپنے ارکان کے نرغے میں تقریر کی، یوں سمجھ لیں کہ مورچہ بند ہو کے تقریر کی، لیکن اب یہ تقریر جاری بھی نہیں ہوئی تھی پراپر، یعنی وہ 3-4 منٹ گزرے تھے تو اسپیکر جو قومی اسمبلی ہیں وہ اسد کیسر صاحب، انہوں نے حکومت کو اس طرح سے تلقین کی جس طرح بندہ ہلاشری نہیں دے رہے ہوتا، آپ نہ کریں، دیکھیں سیٹوں پہ بیٹھیں، دیکھیں نہ کریں، اس طرح کی حرکت مطلب وہ ان کو تنبیہ کر رہے تھے۔ اور اس کے بعد اس دوران شہباز شریف صاحب ظاہر ہے کہ بڑے سیانے قسم کے لوری ہیں، تو ان کو سمجھ آ گئی، تو انہوں نے کہا کہ اسپیکر صاحب میری طرف دیکھیں، جو تسی کر رہے ہو انہوں پنجابی کہندے نے گونگلا تو مٹی جھاڑنا،
اس طرح سے یہ نہیں بیٹھیں گے جس طرح سے آپ کر رہے ہیں. تو اس کے بعد اسد کیسر صاحب جو ہے ذرا پنجابی میں پھر بتاتا ہوں کہ وہ نیمبو چاڑنا جو ہو جاتا ہے، یعنی بندہ شرمندہ سا ہو جاتا ہے نا، اس طرح سے وہ شرمندہ سے ہو گئے. لیکن بہرحال انہوں نے اجلاس کو 20 منٹ کے لیے ملتوی کر دیا. دوبارہ اجلاس شروع ہوا تو پھر یہی کچھ ہونا شروع ہو گیا. جو ارکان تھے حکومتی، وہ سیٹیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، بچے بچاتے ہیں اکثر نا، مارکیٹ سے ملتی ہیں 2 روپے کی، 10 روپے کی، شاید اب مہنگی ہو گئی ہوں. تو وہ سیٹیاں لے کر وہ ارکان قومی اسمبلی کے حکومتی ارکان آئے ہوئے تھے اور وہ سیٹیاں بجا رہے تھے باقاعدہ طور پہ. اور وزراء جو ہیں وہ علی امین گنڈا پور صاحب ہو گئے، یا عمر ایوب صاحب ہو گئے، یا اور جو وہاں پر فواد چودھری، شاہ محمود قریشی صاحب، میں نے کل بھی ذکر کیا تھا ان کا، شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ باقاعدہ وہاں پر موجود ہیں، اسد عمر صاحب موجود ہیں. سب لوگ اپنی سیٹوں پر کھڑے، اور وہاں پہ کھڑے ہو گئے تو جو بجٹ ڈاکومنٹ ہے یا جو بھی ایجنڈا ہے آج کا، اس کو ڈیسک بجا کے ڈسٹرب کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کی توجہ تاکہ وہ تقریر نہ کر سکیں. لیکن شہباز شریف صاحب بھی جڑے نے شیر دا بچہ لگا رہے. بہرحال اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ایک مایوس کن کی صورتحال ہے. اس کو کسی بھی طور جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. اپوزیشن اس طرح کی حرکتیں کرتی ہوتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب پنجاب اسمبلی کا ایک دفعہ قانون سازی ہو رہی تھی اور ڈپٹی اسپیکر تھے منظور موحل صاحب، شاید، ہاں میں اگر بھول نہیں رہا، 95 والی اسمبلی تھی، 93 سے 96 والی، تو اس دوران وہ ڈپٹی اسپیکر تھے. تو وہاں پر جو عمران خان کے کزن ہیں وہ پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھے نون لیگ کو، اور وہ تحریک انصاف میں چلے گئے تھے. اس کے بعد دوبارہ نون لیگ میں واپس آ چکے ہیں. فرسٹ کزن ہیں ان کے، تایا کے بیٹے ہیں. وہ جو ہیں وہ بڑے زیادہ جشیلے اور بڑے وہ انہوں ایڈا باغا سی اور بڑا جسہ بھی بہت بڑے ہیوی قسم کے آدمی. تو وہ باقاعدہ طور پر ہنگامہ رہی کے دوران اسپیکر ڈائس کے اوپر چلے گئے تھے. وہاں پر جو ہے جو ڈپٹی اسپیکر تھے ان کو اپنے ڈائس کے نیچے چھپ کر تو وہ قانون سازی کا عمل جو ہے وہ مکمل کرنا پڑا تھا. ایسے مناظر ہم نے دیکھے ہیں کہ جو اپوزیشن ہوتی ہے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے، ماضی میں بھی ہوتی رہی، اگرچہ ان کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا. لیکن حکومتوں کی جانب سے یہ حرکت پہلی بار دیکھنے میں آئی ہے کہ حکومت جو ہے وہ اپوزیشن کے اوپر چڑھائی کر رہی ہے اور قومی اسمبلی کا اجلاس کے جو حالات ہیں وہ خود خراب کر رہی ہے. وہ خود خراب کیوں کر رہی ہے؟ سوال یہ ہے کہ عمران خان ایسا کیا چاہتے ہیں، کیا ان کی دماغ میں ہے کہ وہ اپوزیشن کو کیوں ٹف ٹائم دینا چاہتے ہیں، قومی اسمبلی کے اندر دینا چاہتے ہیں. اچھا، میں نے اس حوالے سے تھوڑی سی پروب کی، پوچھا ایک دو لوگوں سے کہ عمران خان ایسا کیوں چاہتے ہیں. تو بتایا یہ گیا کہ عمران خان اصل میں چاہتے یہ ہیں کہ بجٹ اجلاس کے اندر جو تقاریر ہونی ہیں اور جو بجٹ میں ہم نے گورکھ دھندا کیا ہے اور جو اصل فگرز ہیں وہ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکے، تو اگر یہ تقریریں کریں گی اپوزیشن ارکان تو وہ چیزیں نمایاں ہو کے سامنے آ سکتی ہیں. اور کچھ ایسے معاملات ہیں جس میں وہ نہیں چاہتے کہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل میں میسیج جو ہے وہ دیا جا رہا ہے ان حلقوں کو، شہباز شریف کے حوالے سے خاص طور پہ، جن کو شہباز شریف جیل سے باہر لے کر آئے. سمجھ گئے آپ بات؟ یعنی یہ ان کو میسیج دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کو باہر لائے تھے تو دیکھیں میں اس کا کیا حال کرتا ہوں. یہ ایک ان کو میسیج دے رہے ہیں عمران خان صاحب تاکہ انہوں نے بھی ذرا کان ہو جائیں. اچھا، اب یہ ظاہر ہے کہ اپنی اکڑ فون دکھانی ہوتی ہے ہر ایک پرائم منسٹر نے، کہ کوئی کہتا تھا میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا، کوئی کہتا تھا جناب کہ میں این آر او نہیں دوں گا. خان صاحب ابھی کہتے ہیں این آر او نہیں دوں گا، لیکن این آر او دیے، ایک نہیں کئی بار این آر او دیے، اور ہر مافیا کو این آر او دیا عمران خان صاحب نے. وہ ملک ریاض کے تو 480 ارب روپے کے 465 ارب روپے معاف کروانے کے لیے، ڈیلے کروانے کے لیے اس کی قسطیں حکومت نے باقاعدہ درخواست دے دی ہوئی سپریم کورٹ میں کہ جناب مہربانی کرو، دے حالات بڑے خراب نے. جب ملک ریاض دے حالات خراب نے تو پھر ساڈے کی حالات نے. ٹھیک ہے، باہر آپ اور میں کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. تو این آر او خان صاحب نے ایک نہیں کئی لوگوں کو دیے ہیں. اب وہ صرف میسیج دے رہے ہیں ان قوتوں کو جن کے بارے میں ان کا خیال ہے، ان کا گمان ہے، بلکہ ان کا یقین ہے عمران خان کا، اور کہ جناب وہ ان کو شہباز شریف کو باہر لے کے آئی ہیں اور شہباز شریف میرے لیے خطرہ ہے. اب یہ ایک نیچرل بات ہے کہ جب آپ کسی سے خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اس میں آپ عمومی طور پر دو رویے اختیار کرتے ہیں. ایک رویہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ دبک کر بیٹھ جاتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں کہ یار میرے تے نظر نہ پہ جائے دی،
اور بدبزکی نہ ہو جائے یا خام خواہ مجھے مارے نہ پکڑ کے۔ دوسرا رویہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرے آپ اس کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، ٹھیک ہے۔ یہ جو حرکت ہے یہ عمران خان صاحب ایکچولی وہ کر رہے ہیں کیونکہ انہیں شہباز شریف سے خطرہ ہے۔ ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر ان ہاؤس چینج آیا تو شہباز شریف ہی لے کر آئیں گے، اور انہی میں یہ اہلیت موجود ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی تو واضح طور پہ پہلے دن سے کہہ رہی ہے کہ جناب آپ کے پاس ارکان زیادہ ہیں، لہٰذا اگر آپ ان ہاؤس چینج لے کر آتے ہیں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح مولانا صاحب کے ووٹ بھی ساتھ ہیں، اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں ان کے ووٹ بھی ان کے ساتھ ہیں، اور جو قوتیں جن کے بارے میں خان صاحب کو شبہ ہے یا یقین ہے اور باقی سب لوگوں کو شبہ ہے کہ جناب ان کو اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، تو وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ باقی ناغوی پورے کر دے گی۔ خان صاحب بیچارے دیکھتے رہ جائیں گے، جس دن اسٹیبلشمنٹ نے چاہا اس دن وہ یہ کام ہو جائے گا۔ اب خان صاحب جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لیں وہ سارا کچھ رائے گاں جائے گا۔ خان صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں بطور وزیر اعظم صرف اسٹیبلشمنٹ کی بلیسنگز کی وجہ سے، ادروائز جو حالات عام آدمی کے ہو چکے ہیں اس میں اب خان صاحب میرا خیال ہے خود بھی شاید الیکشن کنٹیسٹ کرنے جائیں تو ان کو اپنے حلقے میں ووٹ لینا ایک مسئلہ بن سکتا ہے، اتنے برے حالات ہیں عام آدمی کے۔ لیکن چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ابھی تک انہوں نے کئی بار کہا اپوزیشن کو، اور اپوزیشن میں ظاہر ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں بڑے بھائی نو پوری طرح منا نہیں سکے، تو اس لیے وہ پھر موقع گزرتے چلے گئے، اور اب تھوڑا سا ٹف ٹائم جو ہے وہ شہباز شریف کو بھی دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لیکن بہرحال یہ جو خان صاحب کی ساری ہے کاروائی کہ اپوزیشن کو ٹف ٹائم دینا ہے، اس کی ایک وجہ اور بھی ہے کہ وہ یہ بتانا چاہتے ہیں اپنے ووٹر سپورٹر کو جتنے بھی رہ گئے ہیں، 2 رہ گئے ہیں یا 10 رہ گئے ہیں یا 200 رہ گئے ہیں، کہ جناب میں کھروتا جی ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، یہ وہ بتانا چاہتے ہیں۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ خان صاحب اگر آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں تو پھر قومی اسمبلی کے اجلاس میں آ کے بیٹھا کریں، مہربانی کریں، اس طرح نہ کیا کریں کہ جناب آپ خود چیمبر میں بیٹھے ہوں یا آپ ہورالا ٹیکا لا کے تسی کسی اور نشے جو وہ تے ایتھے جڑے نے ارکان وہ پیادے وہ لڑے ہوں۔ آپ اگر سپاہ سالار ہیں، اب آپ اگر سمجھتے ہیں کہ آپ ارطغرل غازی ہیں تو پھر آپ خود میدان میں اتریں اور سائیڈ پہ ہو کے مزے لینے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن ایسی ہمت خان صاحب نہیں کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی طور پر ہمیشہ دوسروں کی کارکردگی وجہ سے خود کو پرومیننٹ کرتے آئے ہیں۔ ورلڈ کپ جس کا بڑا رول ہے، بڑا رپھڑ پایا اس ورلڈ کپ نے ساری زندگی جذاب پایا، جو ایک جیت لیا وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں سازش کر کے جتایا گیا تھا، اور اسی دن کے لیے جتایا گیا تھا کہ پھر عمران خان جو ہے وہ بڑا پاپولر ہو جائے گا تو اس کو وزیر اعظم بنا دیں گے۔ ورلڈ کپ کے فوری بعد ہی تو وہ آگے تھے نا اپنا اس طرف کہ جناب میں سیاست کروں گا۔ بہرحال تو وہ ورلڈ کپ میں بھی کارکردگی تو وسیم اکرم کی تھی، جاوید میاں کی تھی، خان صاحب کی تو اس میں کارکردگی کوئی نہیں، زیرو کارکردگی۔ لیکن خان صاحب جو ہیں وہ جناب بلے بلے خان صاحب کی ہو گئی کہ جناب میں کپتان تھا تو میں نے کھلایا۔ تو یہ سارا ان کا بیسیکلی ہے، اپنے پاس ان کے کچھ نہیں ہے سوائے بڑکاں دے نیلیاں گلنا باتاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ ساری صورتحال جو ہے یہ بنی ہے آج۔ ڈیموکریٹ ہونا اور ڈیموکریٹ کا لقب حاصل کرنا آسان ہے، لیکن ڈیموکریٹ ہونا بڑا اوکھا کام ہے یار۔ جمہوریت جو ہے وہ تنقید کرنے کا بھی اور تنقید سننے کا ہی نہیں، سہنے کا بھی نام ہے، اور یہ حوصلہ جو ہے نا وہ ہمارے حکمرانوں میں بہت کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے۔ یہ حوصلہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر موجودہ جو رجیم ہے اس میں تو زیرو ہے، زیرو ٹالرنس اس حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے اگر میں دیکھوں اپنی زندگی کی بات کر لیں اگر ہم، تو یہ حوصلہ جو ہے وہ مجھے بے نظیر بھٹو میں نظر آیا کہ انہوں نے ہر قسم کی تنقید کو اپنے اوپر برداشت کیا، اور اگر کسی نے اچھا کام کیا تو بے شک وہ اس کا بدترین مخالف ہی کیوں نہ ہو، وہ ان کے گھر جا کے مبارک دے کے آئی۔ نواز شریف صاحب کا ٹرنیور تھا، بے نظیر بھٹو کے اوپر بہت زیادہ پابندیاں تھیں، بہت زیادہ کیسز تھے بنے ہوئے، کوئی اٹک میں سماعت ہوتی تھی تو کوئی کراچی میں ہو رہی تھی، اگلے دن لاہور میں ہو رہی تھی، اس طرح کے حالات تھے۔ زرداری صاحب جیل میں تھے، بچے چھوٹے تھے، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ جو 258 بی جو تھی 2B وہ ختم کی تھی، یعنی جو صدارتی اختیار تھا وہ ختم کیا تھا اسمبلی توڑنے کا، تو اس کو ختم کر کے تو وہ بالکل اس کو پارلیمانی اس میں لے کر آئے تھے وزیر اعظم کے پاس، اور صدر سے اختیارات چھین لیے تھے انہوں نے۔
تو اس پر بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کے گھر گئی تھی باقاعدہ ماڈل ٹاؤن، اور وہاں پر جا کے انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی کہ جناب آپ نے یہ بہت اچھا کام کیا، اور وہ یونانیمسلی پاس ہونے والی قرارداد تھی، اس میں پیپلز پارٹی اگرچہ 17-18 ارکان تھے لیکن انہوں نے مکمل طور پہ نواز شریف کو سپورٹ کیا تھا۔ تو یہ حوصلہ جو ہے نا، یہ صرف بے نظیر بھٹو میں مجھے نظر آیا، نواز شریف میں بھی اتنا حوصلہ نہیں، یا آصف زرداری میں کسی حد تک موجود ہے، لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حوصلہ جو ہے وہ ان میں پیدا نہیں ہو سکتا، بائی دا ٹائم پیدا ہو سکتا ہے۔ ابھی عمران خان جو ہیں وہ جس حالات میں ہیں اور جس طرح سے وہ ایوان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس بات کی نشانی ہے کہ قوم جو ہے وہ تنزلی کا شکار ہو رہی ہے، قوم زوال کی طرف جا رہی ہے، نہ صرف مالی اعتبار سے، معیشت کے اعتبار سے، آئینی اعتبار سے، بلکہ قوم جو ہے وہ مورلی بھی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے۔ اور یہ جو ہمارے نمائندے علی نواز اوان جیسے لوگ، وہاں پر مراد سعید صاحب ہیں، اس طرح کے لوگ، یہ جو ایوان میں موجود ہیں اور جو ان کا کنڈکٹ ہے، جس طریقے سے یہ ایوان کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، حکومت بلڈوز کرنے کی کوشش کر رہی ہے ایوان کی کارروائی، یہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی، اور اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ ہم پر ایک ایسا حکمران مسلط ہے جو کچھ بھی اور ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈیموکریٹ بالکل نہیں ہے، وہ کسی صورت بھی جمہوریت پسند نہیں ہے۔ ہاں، اس کے اندر شاید وہ جنرل ضیاء صاحب کی روح آ گئی ہے، جنرل پرویز مشرف تو خیر ان کے آئیڈیل ہیں، وہ تو اپنے منہ سے کہتے ہیں، اسی طرح جنرل ایوب کو وہ بہت زیادہ پریز کرتے ہیں۔ ابھی تک یحییٰ خان کی بات نہیں کی انہوں نے ویسے، لیکن ہو سکتا ہے کسی دن وہ بھی کر لیں، ڈر دے نہیں کر دیں ان کے، لیکن بہرحال وہ جرنیلوں کو، جو ماضی کے ڈکٹیٹر جرنیل، یعنی ایسے جرنیلوں کو نہیں کرتے، وہ ایم عالم کی بات نہیں کرتے جس نے 45 سیکنڈ میں 5 جہاز گرا دیے تھے انڈیا کے، ان کو پریز نہیں کریں گے، وہ ان ڈکٹیٹرز کو پریز کریں گے جنہوں نے آئین توڑا اور ملک کے اوپر غاصبانہ قبضہ کیا۔ یہ ہمارے حکمران ہیں، یہ صورتحال ہے سیاست کی جو میرے لیے تو ہوپ فل نہیں ہے۔ پتہ نہیں آپ اس صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو حکمران ہمارے بیٹھے ہیں ان کو ہدایت دے دے، رب ہے نا، کبھی بھی کسی کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، تو اس کی حضور دعائی ہو سکتی ہے تاکہ عام آدمی کی زندگی، آپ کی میری زندگی جو ہے وہ بھی بہتر ہو سکے۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے ویلاگ۔